واہ واہ واہ. فرماتے ہیں میرے آقا کہ ایک دن میں نے کہا ختیجہ کوئی کلمہ پڑھتا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر قرضہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر قرضہ ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلام ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو ختیجہ نے کہا آپ غم نہ کریں میرے آقا, میری دولت کون سے دن کام آئے گی. فرماتے اتنی دولت ختیجہ نے اکٹھی کی, سونا اتنی لمبی ڈھوڑی تھی کہ میں ختیجہ کو نظر نہیں آتا تھا اس ڈھیر کے سامنے, اور ختیجہ مجھے نظر نہیں آتی تھی. اتنا لمبا چوڑا سونے کا ڈھیر تھا. میری ختیجہ نے اعلان کر دیا اے مکے والوں آؤ اور کلمہ پڑھو, پیسے کی فکر نہ کرو, غلاموں کو آزاد کرنا ختیجہ کا کام ہے, قرض اتارنا ختیجہ کا کام ہے, کلمہ پڑھ لو تو میں رب سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرص حضور تاج الشریعہ حضور سید شباب میاں شاہ صاحب قبلہ. اچھا دیکھیں آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, یہ غار حرا پر میرے نبی جاتے تھے, 7 دن میرے نبی نے وہاں پر اعتکاف کیا ہے. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, جب ہم وہاں پر گئے تو وہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جہاں حضور نماز پڑھتے تھے. کئی لوگ ساتھ میں تھے, کہنے لگے نماز آپ پڑھیے. میں نے کہا بھائی وہاں تو نماز نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا جہاں حضور کے آنسو گرے وہاں میں اپنے پاؤں نہیں رکھ سکتا اس پتھر پر. آج بھی غار حرا کے پتھروں میں سے خوشبو آتی ہے میرے نبی کی. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. میرے نبی میاں میرے نبی پورے دن پوری رات غار حرا میں سجدے کیا کرتے تھے. ہم جب میں جب 2017 میں چڑھ رہا تھا تو چڑھا نہیں گیا, اور جب بھی اب میں چڑھتا ہوں چڑھا نہیں جاتا ہے. 10 بار کم سے کم بیٹھو تب جانا. اوپر چڑھتے 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے. مگر میاں 55 سال کی عمر کے بعد بھی سیدہ ختیجہ اپنی بڑھاپے میں بزرگی میں وہاں سے کھانا لے کے چلتی تھی کعبے سے, اور 4 کلومیٹر پیدل چلتی تھی, پھر 2.5 کلومیٹر اوپر پہاڑ پہ چڑھتی تھی. اور چڑھنے کے بعد کیسے چڑھتی ہوں گی میری ماں ختیجہ, جب لے کر کے جاتی تھی تو وہاں پہ کھانا رکھا. اب جب دسترخوان رکھا گیا لگایا گیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو, اگر کوئی یہ کہہ دے, ان سے مولانا صفی اللہ صاحب سے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجا ہے تو یہ کتنے خوش ہو جائیں گے بولو. اگر کوئی یہ کہہ دے نور مجسم صاحب سے کہ تمہیں غوث اعظم نے سلام کہا ہے, میرے کام میں آئے تو بندہ کتنا خوش ہو جائے گا. مگر سنو تو ختیجہ کون ہے, ذرا غور تو کرو. جب کھانا لے کر کے گئی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ یہ جو ختیجہ آئی ہے اسے اللہ سلام کہتا ہے, ختیجہ کو اللہ سلام کہتا ہے. میرا امام کہتا ہے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام, اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کون ہے, ان کے بارے میں غور کیجئے, ذرا غور کریں. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی, اسلام کے لیے سب کچھ قربانیاں دینے والی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی. سرکار فرماتے ہیں لوگ سنو عائشہ ختیجہ آدھی ختیجہ جو ہے نا, ختیجہ جو ہے وہ پورے عرب کی ملکہ تھی, مگر اس نے میرے ساتھ 7 دن تک فاقے کیے. عرض کی حضور وہ فاقہ کیسے توڑتی تھی؟ فرمایا وہ فاقہ کیسے توڑتی تھی تو حضور نے فرمایا وہ پیڑ کے پتے کھاتی تھی, اور پیڑ کے پتے میں بھی کھاتا تھا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں مدینے میں آیا, فرماتے تو میں نے سیدہ فاطمہ اپنے گھر گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا کھانا دو, تو انہوں نے کہا آج 15 دن ہو گئے, اب ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. تھوڑی بہت کھجور سے ادھر ادھر سے جو ہے وہ کھجور سے جو ہے وہ وقت گزر رہا ہے. کہ حضور کے گھر بھی آج کئی دن ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں گیا اور جا کر کے میں باغ میں گیا, یہودی سے میں نے کہا مجھے کھجوریں ملیں گی, کہنے لگے مزدوری کرو. کہتے ہیں مولا علی میں بھوکا تھا مگر میں نے ڈول کھینچنا شروع کر دی, ڈول کھینچتے کہتے ہیں میں نے 17 جو ہے وہ ڈولیں کھینچی. جب 17 ڈول کھینچی, نیچے سے رسی ڈول کھینچی, جب میں نے اس سے 17 ڈول کھینچی اور باغ کو پانی دیا تو اس نے مجھے 17 عجوہ کھجوریں دی. کہتے ہیں میں نے وہ کھجوریں لی, حضور کی بارگاہ میں پہنچا, سرکار نے مجھے دیکھا تو کہا علی تم اپنے گھر لے کے نہیں گئے؟ میں نے کہا حضور نہیں. کہا تمہارے بچے بھوکے؟ کہا حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے. تو میرے نبی پاک نے 3 عجوہ کھجور اٹھائی اور میرے نبی نے منہ میں رکھ لی. اللہ
अल्लाह अकबर, मदीने में जाके देखो कोई भूखा नहीं सोता है, मगर मेरे मदीने वाले ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। 17 दिन के बाद आज खजूर मुंह के अंदर जा रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मेरे साथ खदीजा ने कितने दिन तक फाके किए हैं। अल्लाह अकबर। अब जब हुजूर सैयदा खदीजा की विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। हुजूर ने कहा अब्बा अम्मी बुलाती है, अंदर गए। जब अंदर गए हुजूर को लेकर के अंदर गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। तो सरकार ने देखा खदीजा है, कहा खदीजा मैं जब आता था तुम खड़ी हो जाती थी, आज क्या हुआ? कहने लगी महबूब मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे आका। सरकार से कहा हुजूर बस यूं बुलाया है कि मैं एक आम औरत हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, मैं आपकी खिदमत न कर पाई होंगी, आपके हक के मुताबिक मैंने आपकी खिदमत नहीं की होगी। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाई होंगी, आप मुझे माफ कर दें। मेरे नबी पाक ने उनकी तरफ देखा और कहा खदीजा तुम कैसी बात करती हो, तुम दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में भी मेरी बीबी बनोगी। ऐ मेरी खदीजा सुनो, तुमसे मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी राजी है। खदीजा मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है, मोतियों का महल बना हुआ है तेरा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुजूर के करीब चली गई। मेरी बहनों देखो, आला हजरत फरमाते आम औरत से आम मर्द का हक नहीं अदा होता, मगर खदीजा वो है जिसने हुजूर का हक अदा कर दिया। हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आगे बढ़ के कहती है मेरे सरकार एक गुजारिश और थी। सरकार ने फरमाया कि अपनी एक जोड़ी अपना कपड़ा दे दीजिए, आपके कपड़े पहन के मैं कब्र में जाना चाहती हूँ, जहाँ आपके कपड़ों का कफन होता है वहाँ अजाब नहीं होता। सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात कहती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल करके तुम्हें दे दूं खदीजा। फिर कहा हुजूर जरा अपना हाथ दे दें।